معزز صافی حضرات، سب سے پہلے آپ حضرات کا شکریہ کہ آپ حضرات نے مختصر نوٹس پہ اس عظیم سانحے کا نوٹس لیتے ہوئے اور بروقت ایک مظلوم خاندان کا آواز حکمرانوں تک پہنچانے میں ہمت کیے ہیں، تو سب سے پہلے آپ حضرات کا شکریہ۔ صافی حضرات، جس طرح آپ حضرات کو معلوم ہے کہ 19 20 21 سال زندگی کا بازی ہار گئے، حکومت کے غفلت اور ہماری اداروں کی نااہلی کی وجہ سے، جس میں ان کے تصاویر آپ کے سامنے ہے کہ ایک خاندان کا نصیر خان اور ان کا بھائی اور ان کا چاچا زاد بھائی، ان نے عید کے بعد جو حکومت نے اس سے پہلے بھی صرف نشاندہی کی، علاج اور اس مرض کی خطرات سے عوام کو آگاہ نہیں کی گئی، جو کانگو وائرس کے نام سے عید سے پہلے حکومت کا یہ کہنا تھا کہ صرف 1 2 جگہوں میں قربانی کے لیے جانور کی جو جگہ ہے وہ خاص کی گئی، لیکن بعد میں ملی بھگت کی وجہ سے، ہماری نااہل ذمہ داروں کی وجہ سے پورا کوٹہ جانوروں کا ریوڑ بن گئی۔ پورا کوٹہ ہر جگہ ہر روڈ پہ جانور کھڑے تھے، اور ان کی اس خطرناک مرض سے آگاہی کا جو مہم تھا وہ خاموش تھا۔ تو اس وجہ سے جو یہ 3 نوجوان ایک ہی گھر سے 3 جنازے نکلی، یہ حکومت کی غفلت اور حکومت کی نااہلی ہے۔ تو یہ 19 تاریخ کو جب اس مرض کا تشخیص ہو گئے، تو اس وقت ان کے وارثوں نے حکومت کے ساتھ، اور ہسپتالوں میں ان کے لیے ایک انجیکشن نہیں تھا، تو حکومت سے پھر ان کو کراچی شفٹ کرنے کی درخواست کی۔ حکومت نے کسی نے کوئی سنائی نہیں کی، اور حکومت نے اپنے آپ کو لا علم ثابت کرنے کی کوشش کی، جو یہ بڑا جرم ہے۔ تو سب سے پہلے وزیر اعلیٰ صاحب، ہم وزیر اعلیٰ صاحب سے اس غفلت کی نوٹس لینے کی درخواست کرتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب، آپ اس صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے، آپ ذمہ دار ہے، سب سے بڑا ذمہ دار آپ ہے۔ تو ایک غریب خاندان کے گھر سے، ایک مسکین خاندان کے گھر سے 3 جنازے، آج تک وزیر اعلیٰ صاحب آپ اتنا بڑا نہیں ہے، کل یہ جنازے آپ کے گھر سے بھی نکل سکتی ہے۔ آج اگر آپ وزیر اعلیٰ ہے، کل ایک عام آدمی آپ بن سکتے ہیں، اور کسی سرکاری اہلکار لائف اسٹاک کے جو ذمہ داران تھے، ان کے وزیر تھا یا وزیر صحت تھا یا ان کے جو سیکرٹری صحت تھا، لائف اسٹاک کا سیکرٹری صحت تھا، کمشنر ڈی سی، آج تک ایک ذمہ دار نے ان غریب خاندان، ان غمزدہ خاندان تک فون تک نہیں کیا، جو بڑا ظلم اور ناروا عمل ہے۔ لہٰذا آج آپ کے سامنے مختلف سیاسی جماعتوں کا، اور یہ تقریباً اکثر ان کے جو رشتہ دار ہے، اور ان کا جو ایک ہنگامی پریس کانفرنس آپ کے سامنے ہو رہی ہے، اور اسی طرح ہماری جو تمام چینلز ہیں خبر کی، ان سے بھی ہماری گلہ ہے کہ اگر اس طرح ثانیہ کسی اور جگہ پہ ہوتا تو شاید پورا دن اس پہ خبریں چلتے، لیکن آج تک نہ کسی میڈیا نے، نہ اخبار، نہ کسی چینل نے ان کو اتنا بڑا ثانیہ کے نوٹس دی کہ کوئٹہ میں ایک ہی خاندان سے اتنا بڑا نقصان ہوا۔ لہٰذا آپ بھی ان کے جو 2 بندے ہیں وہ زیر علاج ہے کراچی آغا خان اسپتال میں، اور اگر یہ 3 بندے بروقت وہاں پہ پہنچتے تھے تو شاید ان کے جان بچ جا سکتا تھا، لیکن حکومت کے نااہلی کی وجہ سے، اور یہاں پہ جو سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے، جو سال 12 مہینے ہم یہی رو رہے ہیں
کہ حکومت کے جو صحت کا ادارہ ہے یہ مکمل طور پہ مفلوج ہے. جتنے ان کے اربوں روپے کرپشن اور کمیشن کا نظر ہو رہی ہے. یہ سول اسپتال آپ جا کر دیکھیں, ان کے صفائی کے آلات دیکھیں, وہاں پہ ایک گولی آپ کو نہیں مل رہا ہے. اتنی بڑی رقم کہاں جا رہا ہے؟ تو ہمارے بڑے حکام سے, خاص کر چیف جسٹس بلوچستان سے ہماری یہ درخواست ہے کہ اس سانحے کا, اور وزیر اعلیٰ صاحب سے کہ اس سانحے کا نوٹس لے, اور ان کی جو غفلت, جس ادارے کی جو ذمہ داری تھی اس نے اس میں غفلت کی, ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے. یہاں تک کہ اگر ایف آئی آر کا نوبت آ جاتی ہے تو ان کے خلاف, اسی ادارے کے خلاف ایف آئی آر کٹ جائے. یہ 3 بندوں کا جو حکومت کی غفلت کی وجہ سے یہ شہادت ان کو نصیب ہوا. لہٰذا آج یہ آپ کے سامنے جو اسٹیج پہ قبائلی مشران اور سیاسی بڑے آپ کے سامنے ہیں, تو لہٰذا ہمارا یہ وزیر اعلیٰ صاحب سے اور تمام سرکاری اداروں سے ہماری یہ مطالبہ ہے کہ غفلت تو ہو گئی, بڑی غفلت, بڑا ظلم ہوا. شاید انسانیت کی ضیاء سے بڑا ظلم پورا دنیا میں نہیں ہے. لہٰذا اب ہمارے مطالبہ یہ ہیں کہ جس ادارے نے غفلت کی ہے ان کے خلاف فوراً کارروائی کی جائے, اور ان غمزدہ خاندان سے اظہار تعزیت اور ان غمزدہ خاندان سے مالی مدد ان کا یہ وقت حکومت کا فرض بنتا ہے. لہٰذا ہماری حکومت سے یہ پرزور مطالبہ ہیں کہ یہ غریب خاندان سے وہ ہمدردی کرے. وزیر اعلیٰ صاحب, گورنر صاحب اگر بڑے ہیں تو ہمارے کندھوں پہ وہ آیا ہیں, بڑے ہیں, تو شاید اگر ہمارا پبلک اور عوام کا کندھا 5 منٹ ان سے الگ ہو جائے, یہ اسی طرح ایک عام بندہ بن جاتا ہے. لہٰذا آج اگر ان کو اللہ نے کرسی دیا ہے, عزت دیا ہے, تو یہ غریبوں کا وجہ سے ہے. لیکن آج غریب مر رہا ہے تو بڑے بھائیوں کو ان کو تعزیت تک وقت نہیں ملتے ہیں. ہم اس سانحے کا پرزور مذمت کرتے ہیں کہ یہ عوام کی جو صحت ہے اس کو انشور کر جائے. ہمارا باقاعدہ ایک کوارنٹین کا ڈپارٹمنٹ ہے. اس ڈپارٹمنٹ کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ کے شہر میں جو جانور آتے ہیں یا یہاں سے جاتے ہیں, کوارنٹین کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ ان کا باقاعدہ وہ معائنہ کر لے کہ آیا یہ جو جانور ہے یہ ذبح کرنے کے قابل ہے یا نہیں ہے, اس میں کوئی بیماری تو ہے نہیں ہے. لیکن چونکہ جس طرح باقی محکموں کی طرح یہ جو کوارنٹین ہے یا لائف اسٹاک جو ڈپارٹمنٹ ہے ان کی غفلت کی وجہ سے یہ 3 آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنے خوبصورت نوجوان ہیں, ان کی جانیں چلی گئی, اس گھر پہ کیا بیت رہی ہوگی. اس کے علاوہ اسی گھر کے 2 افراد مریض ہیں. اس کے علاوہ 1 درجن کے قریب اس وقت فاطمہ جناح اسپتال کوئٹہ میں ایڈمٹ ہے جو کانگو وائرس سے متاثر ہوئے ہیں. تو یہ اس طریقے سے اگر ہم اسی طرح میڈیا کے لوگ, سوشل ایکٹیوسٹ, میڈیا ایکٹیوسٹ اگر وہ اسی طرح خاموش رہیں گے تو اللہ نہ کرے کل یہی مصیبت ہمارے گھروں میں آ سکتی ہے. یہی ہم چاہتے ہیں گوشت خریدنے کے لیے, ہم گھر میں جانور لے آتے ہیں ذبح کرنے کے لیے. تو اس دفعہ اگر ہم سارے اٹھ جائیں گے, اگر ہم سارے اس کے لیے متفقہ آواز اٹھائیں گے تو یہ اس کا روک تھام مستقبل میں شاید ہو سکے گا. لیکن اگر ہم خاموش رہے, خاص کر میڈیا کے دوستوں سے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس میں اہم کردار ادا کر لیں, تاکہ جن لوگوں نے بھی غفلت کی ہے ان کے خلاف کارروائی ہو. اور جس طریقے سے قاری صاحب نے بھی کہا کہ جو اعلیٰ حکام ہیں, جو آپ کے وزیر اعلیٰ ہے یا جو باقی حکام ہیں, ان کو ان کا نوٹس لینا چاہیے اور یہ غمزدہ خاندان کے ساتھ ان کے غم میں شریک ہونا چاہیے. اور جو 3 جانیں چلی گئی ہے وہ تو دوبارہ نہیں آ سکتی, لیکن پھر بھی ان کے ساتھ جو بھی تعاون ہو سکتا ہے, چاہے وہ مالی ہو چاہے وہ دوسرے شکل میں ہو, ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں غالباً سینکڑوں لوگ یہاں پہ موجود ہیں. یہ اس کے علاوہ اور بھی آ رہے ہیں, چونکہ وہ ٹائم کی وجہ سے یہ اس طریقے سے اگر یہ کچھ نہیں ہوا
تو ہمیں مجبوراً پھر یا شاید روڈ بند کرنا پڑے یا شاید کوئی اور لائعمل طے کرنا پڑے. تو آپ لوگوں سے ہماری گزارش ہے کہ آپ لوگ اس میں اہم کردار ادا کر لیں. اور ایک دفعہ پھر میں اپنی طرف سے قبائلی مشران کی طرف سے میڈیا کے لوگوں کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, کیونکہ ہم نے اور بھی پریس کانفرنس کی ہے, اس میں 2 3 4 لوگ ہوتے تھے, لیکن اس میں پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کافی لوگ آئے ہیں. آپ لوگوں کا سب کا بہت شکریہ.